السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اسم کی کئی اعتبار سے تقسیم پڑھ رہے تھے، 2-3 اعتبار سے ہم پیچھے پڑھ چکے تھے۔ اب ہم اسم کے لفظی اعتبار سے تقسیم پڑھیں گے کہ لفظی اعتبار سے اسم کو ہم کس طرح پڑھ سکتے ہیں، اس کے اوپر جو زبریں زیریں لگانی ہیں وہ کیسے لگا سکتے ہیں۔ تو یہ بڑی اہم ترین فصلیں ہیں آگے 2-3، تو ان کو غور سے پڑھیے گا۔ کہتا ہے اعراب و بنا۔ اعراب اور بنا یہ دو لفظ، یعنی معرب مبنی، معرب مبنی، بنا عربی زبان میں عمارت کو بھی کہتے ہیں۔ تو جو عمارت ہوتی ہے وہ پکی ہوتی ہے، وہ ہلتی وغیرہ نہیں ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے اس کو بنا کہا جاتا ہے، یعنی جس کا اعراب نہیں بدلتا۔ پہلے تو آپ 2-3 اصطلاحات سمجھیں۔ اگر ہم پڑھتے ہیں نا مثال، جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے جاء حامدن، اگر ہم یہ مثال پڑھتے ہیں نا جاء حامدن، تو یہ جو لفظ ہے جاء یہ ہے عامل۔ عامل وہ ہوتا ہے جس کے آنے سے کسی لفظ پر اعراب بدل جائے۔ اب یہاں پر اگر ہم جاء پڑھتے ہیں تو حامدن پڑھ رہے ہیں، کیونکہ یہ فاعل ہے اور فاعل پر پیش ہوتی ہے۔ عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ فاعل پر پیش ہوگی اور مفعول پر زبر ہوگی۔ اب یہاں پر حامدن فاعل تھا، آنے والا فاعل تھا، کام کرنے والا حامد تھا، تو یہاں پر حامدن کو ہم نے پیش دے دی، یہ عامل کی وجہ سے حامدن پر پیش آ گئی۔ آگے ہم نے رأیت پڑھا تو حامدن مفعول بن گیا، کیا بن گیا؟ مفعول۔ تو عامل کے آنے سے حامدن پہ تبدیلی ہوئی، تو جس حرف پر تبدیلی ہوتی ہے اس کو ہم معرب کہتے ہیں۔ جس کے اعراب میں تبدیلی ہوتی ہے، جس حرف پر تبدیلی ہوتی ہے، جس کلمے پر تبدیلی ہوتی ہے، اس کو ہم معرب کہتے ہیں، اور جس کی وجہ سے تبدیلی ہوتی ہے اس کو ہم عامل کہتے ہیں۔ اور جس حرف پر تبدیلی ہوتی ہے، یعنی اگر حامدن ہے نا تو حامد کا آخری حرف ہے دال، تو جس حرف پر تبدیلی ہوتی ہے اس کو ہم محل اعراب کہتے ہیں، یعنی اعراب کی جگہ۔ تو جو نحو ہے وہ ہر کلمے کے آخری حرف کی حالت بیان کرتا ہے کہ حامد کا آخری حرف ہے دال، تو اس کی حالت کیا ہوگی؟ اس کے اوپر زبر ہوگی، زیر ہوگی، پیش ہوگی، تو یہ نحو کا علم ہمیں یہ بتاتا ہے۔ تو معرب وہ ہوتا ہے جس کے آخری حرف سے حالت تبدیل ہو جائے، اس کی حرکت تبدیل ہو جائے، اس سے کوئی حرفی تبدیلی ہو جائے تو وہ معرب ہوگا۔ اور جس کے پیچھے عامل تو آ رہا ہے مگر اس میں تبدیلی کوئی نہیں ہو رہی تو وہ مبنی ہوگا۔ تو یہ آپ عام اصطلاحات سے اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں مختلف عوامل کے آنے سے کلمات کے آخر پر رونما ہونے والی لفظی یا تقدیری تبدیلی کو اعراب کہتے ہیں۔ خواہ وہ تبدیلی لفظی ہو، خواہ وہ تبدیلی تقدیری ہو، پوشیدہ تبدیلی ہو، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اعراب۔ جیسے جاء موسیٰ، رأیت موسیٰ، مررت بموسیٰ۔ اب تینوں حالتوں میں اسم مقصور کا اعراب آگے جا کے آپ پڑھیں گے تو تقدیری ہوتا ہے، تو یہ پوشیدہ تبدیلی ہو رہی ہے موسیٰ، تینوں حالتوں میں ہم موسیٰ ہی پڑھ رہے ہیں، جبکہ ایک حالت میں فاعل بن رہا ہے اس کی رفعی حالت ہے، دوسری حالت میں مفعول بن رہا ہے اس کی نصبی حالت ہے، تیسری حالت میں وہ مجرور ہے اس کی جری حالت ہے۔ تو اعراب تو بدلنا چاہیے تھا مگر تقدیری تبدیلی ہو رہی ہے، لفظی تبدیلی نہیں ہو رہی۔ تو کہتا ہے جس کلمے پر یہ تبدیلی ہو اسے معرب کہتے ہیں، یعنی حامدن ہے نا مثال میں، تو حامدن معرب ہے، اور حامدن کا جو آخری حرف دال ہے وہ محل اعراب ہے، اور جس کی وجہ سے تبدیلی ہو رہی ہے وہ عامل ہے، عمل کرنے والا۔ جیسے مثال جاء حامدن، رأیت حامدن، ذهبت الی حامدن۔ اب جو لفظ ہے نا حامدن یہ معرب ہے تینوں مثالوں میں، ایک میں اس کے اوپر پیش ہے، دوسری میں زبر ہے، تیسری میں زیر ہے، تو ایک میں وہ مرفوع ہے یعنی اس پر رفعی حالت ہے تو اس کو ہم پیش دیں گے، اور دوسری میں وہ مرفوع منصوب ہے اس کی نصبی حالت ہے اس کو ہم زبر دیں گے، تیسری میں وہ مجرور ہے اس کی جری حالت ہے اس کو ہم زیر دیں گے۔ کہتا ہے وضاحت، اس مثال میں حامدن معرب ہے، اور کیونکہ مختلف عوامل کے داخل ہونے کی وجہ سے حامدن کا آخر بدل رہا ہے، یعنی آخر میں کبھی ضمہ، کبھی فتح، کبھی کسرہ، یعنی کبھی زبر زیر پیش آ رہی ہے، تو کہتا ہے اس کا آخری حرف جو ہے اس پر اعراب بدل رہا ہے تو وہ معرب ہے، عامل بدلا تو اعراب بدل گیا، وہ معرب ہے، اس کو کہیں گے ہم معرب۔ کہتا ہے بعض اسماء میں ان حرکات کے قائم مقام واو الف یا بھی آ جاتے ہیں۔ تو اعراب کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک اعراب ہوتا ہے حرکتی، ایک اعراب ہوتا ہے حرفی۔ حرکتی اعراب جو ضمہ فتح کسرہ کے ذریعے آتا ہے، اور حرفی اعراب جو واو الف یا کے ذریعے آتا ہے۔ تو پہلے تو یہ بات سمجھیں کہ رفع، نصب، جر یہ اوپر ٹائٹل ہیں، رفع، نصب، جر، جزم، یہ سارے چار اوپر ٹائٹل ہیں۔
ان کے نیچے یعنی یہ کتاب کے باب ہیں، ان کے نیچے 3 4 ان کی فصلیں ہیں یعنی ان کی علامات ہیں۔ کبھی تو رفع حالت واو کے ذریعے ہوگی، تو یہ دوسری کتاب والے نے رفع کی علامات لکھی ہوئی ہیں، تو وہ میں آپ کو وہاں سے بتا دیتا ہوں کہ رفع کی کتنی علامتیں ہوتی ہیں، نصب کی کتنی علامتیں ہوتی ہیں، جر کی کتنی علامتیں ہوتی ہیں، جزم کی کتنی علامتیں ہوتی ہیں۔ کہتا ہے رفع کی علامتیں ہیں 4، ضمہ، واو، الف، ثبوت نون۔ کبھی رفع حالت ہوگی ضمہ کے ساتھ، جیسے جاء زید، جاء حامد یعنی پیش کے ساتھ۔ کبھی رفع حالت ہوگی واو کے ساتھ، جیسے جاء زیدون، جاء مسلمون۔ کبھی وہ رفع حالت ہوگی الف کے ساتھ، جیسے جاء مسلمانی۔ تو یہ آگے جا کے آپ کو بتائے گا کہ یہ علامتیں ہم نے اسماء پر تقسیم کیسے کرنی ہے، کہ کس اسم پر کون سی علامت آئے گی، کس اسم پر کون سی علامت آئے گی، اور ثبوت نون۔ اسی طرح نصب کی 5 علامتیں ہیں، فتح، کسرہ، الف، یا، حذف نون۔ جر کی 3 علامتیں ہیں، کسرہ، فتح، یا، اور جزم کی سکون، حذف حرف علت اور حذف نون۔ تو یہ اس نے سب کی علامات بتا دی ہیں، تو ان کو آپ مد نظر رکھ کے تو آپ آگے اعراب لگائیں گے۔ تو یہ جو ثبوت نون، حذف نون اور حذف حرف علت ہے، یہ جو علامات ہیں یہ فعل کے ساتھ خاص ہیں، یہ اسماء پر نہیں آتی، تو یہ آگے جا کے آپ کو انشاءاللہ اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ بنا کیا ہے؟ تو یہ اس نے اوپر کہا تھا ان حرکات کے قائم مقام واو الف یا بھی آ جاتے ہیں، جیسے جاء اخوک، رأیت اخاک، ذهبت الی اخیک۔ تو کہتا ہے کبھی رفع حالت کسی علامت کے ساتھ آئے گی، کبھی کسی کے ساتھ آئے گی، کبھی کسی کے ساتھ آئے گی۔ تو رفع اوپر ٹائٹل ہے، اس کی نیچے علامتیں ہیں، تو کبھی کسی علامت کے ساتھ آ سکتی ہے، کبھی کسی علامت کے ساتھ آ سکتی ہے، کبھی کسی علامت کے ساتھ آ سکتی ہے۔ اب رہی بات کہ ہم نے کسی اسم پر حکم لگانا ہے کہ اس کی رفعی حالت ہے، اس کی نصبی حالت ہے، اس کی جزمی حالت ہے، تو وہ جب ہم آگے مرفوعات، منصوبات، مجرورات پڑھیں گے تو ہم اس کے مطابق حکم لگانا سیکھ جائیں گے کہ کسی اسم کو مرفوع کیوں کہا جاتا ہے اور کن اسباب کی بنا پر کہا جاتا ہے۔ آگے ہے مبنی، کہتا ہے مختلف عوامل کے باوجود، مختلف عوامل آنے کے باوجود کلمات کے آخر کا ایک ہی حالت پر برقرار رہنا بنا کہلاتا ہے۔ تو میں نے آپ کو کہا کہ عامل آنے سے جس کا اعراب بدلے وہ معرب، عامل آنے سے جس کا اعراب نہ بدلے وہ مبنی، اور ایسے کلمات کو مبنی کہتے ہیں، جیسے جاء ہؤلاء۔ تو مبنی کی بھی آگے فصل آئے گی، وہاں پہ آپ کو بتا دے گا کہ مبنی کون کون سے اسم مبنی ہوتے ہیں، کون کون سے اسم معرب ہوتے ہیں۔ کہتا ہے جاء ہؤلاء، رأیت ہؤلاء، ذهبت الی ہؤلاء۔ تو اب یہاں پر تینوں مثالوں میں ہؤلاء 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 رہا ہے، پیچھے عامل بدل رہا ہے، ایک مثال میں وہ مرفوع ہے، ایک میں منصوب ہے، ایک میں مجرور ہے، مگر حالت نہیں بدل رہی، تو یہ ہے مبنی۔ تو مبنی کا ایک نقشہ ہے، اسم فعل حرف میں سے مبنی کون کون سے ہیں اور معرب کون کون سے ہیں۔ اسم، یہ نقشہ میں آپ کو مثالوں سے سمجھا دیتا ہوں۔ اسم فعل حرف میں سے آپ نے مبنی پہچاننا ہے تو کیسے پہچاننے ہیں؟ حرف سارے کے سارے مبنی ہیں، جو بھی حرف ہوگا وہ مبنی ہوگا، یہ آپ کو میں قاعدہ بتا دیتا ہوں۔ اور فعل کی 3 قسمیں تھیں، ماضی، مضارع، امر۔ جو فعل ماضی ہے وہ بھی مبنی ہے، فعل امر بھی مبنی ہے، فعل امر حاضر معلوم بھی مبنی۔ اب رہ گیا فعل مضارع۔ فعل مضارع کی آگے 2 صورتیں ہیں، جب اس پر نون جمع مؤنث اور نون تاکید داخل ہو تو وہ مبنی ہے، اور اگر نون جمع مؤنث اور نون تاکید داخل نہ ہو تو وہ معرب ہے۔ فعل اور حرف کی بات ختم ہو گئی، اب آگے اسم کی بات ہے۔ اسم کی آگے تقسیم ہوگی کہ اسم یا مبنی الاصل کے مشابہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ مبنی الاصل 3 ہیں، فعل ماضی، امر حاضر معلوم، تمام حروف۔ مبنی الاصل کتنے ہیں؟ فعل ماضی، امر حاضر معلوم، تمام حروف۔ تو جو ان کے مشابہ ہوگا، ان کے مشابہ کس طرح ہوگا؟ دیکھیں نا، حرف اپنا معنی خود نہیں نہ دیتا، تو اگر یہ جو لفظ ہے ہؤلاء، یہ بھی اسم اشارہ ہے، یہ بھی اپنا معنی خود نہیں دیتا، اس کا معنی ہے یہ۔ اب یہ بھی اپنا معنی خود نہیں دے رہا، تو جو اپنا معنی خود نہیں دے رہا اسم کے مشابہ ہے، تو جو اسم کے مبنی الاصل کے مشابہ ہو جائے گا، حرف کے مشابہ ہو گیا، تو جو مبنی الاصل کے مشابہ ہو گیا وہ بھی مبنی ہے۔ تو جو مبنی الاصل کے مشابہ نہیں وہ معرب ہے۔ اب جو مبنی الاصل کے مشابہ نہیں ہے اس کی بھی آگے 2 طرح تقسیم ہوگی۔ اگر تو وہ ترکیب میں واقع ہے، الفاظ میں، کلمات میں، کلام میں بولا جا رہا ہے تو وہ معرب ہے، اگر کلام میں نہیں بولا جا رہا تو وہ مبنی ہے۔ یہ پورا نقشہ میں نے آپ کو بول کر سمجھا دیا، تو یہ ایک نقشہ ہوتا ہے، یہ آپ نقشہ یاد کر لیں، آپ کو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ وضاحت، ان مثالوں میں ہؤلاء مبنی ہے کیونکہ
اس کا آخر تینوں مثالوں میں ایک ہی حالت پر برقرار ہے، عوامل کی تبدیلی سے آخر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ آگے کہتا ہے انواع اعراب۔ اعراب کی 4 قسمیں ہیں جو میں نے آپ کو پہلے بتایا، رفع، نصب، جر، جزم۔ تو یہ آگے جا کے سب کی وضاحت کرے گا، مرفوعات، منصوبات، مجرورات اور مجزومات کے اعتبار سے یہ ایک ایک کی تقسیم کرے گا۔ تو رفع اور نصب، اب یہ بھی بات سمجھنی چاہیے کہ یہ جو رفع اور نصب 2 علامتیں ہیں نا، یہ فعل پر بھی آتی ہیں اور اسم پر بھی آتے ہیں۔ اسم کی حالت رفعی بھی ہو سکتی ہے، نصبی بھی ہو سکتی ہے، فعل کی حالت بھی رفعی نصبی ہو سکتی ہے، مگر جو جزم ہے وہ فعل پر ہی آتی ہے۔ یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس اسم کی جزمی حالت ہے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس اسم کی جزمی حالت ہے، اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس فعل کی جری حالت ہے۔ فعل پر جر نہیں آتی، اسم پر جزم نہیں آتی، اسم کے ساتھ جر ہے اور فعل کے ساتھ جزم خاص ہے، باقی 2 علامتیں دونوں پر آتی ہیں۔ مرفوع اور منصوب اسم بھی ہو سکتا ہے، فعل بھی ہو سکتا ہے۔ مجزوم جو ہے وہ فعل ہی ہوگا اور مجرور جو ہے وہ اسم ہی ہوگا، فعل نہیں ہوگا۔ تو کہتا ہے علامات اعراب۔ اعراب کی میں نے آگے آپ کو 2 تقسیم بتا دی تھی۔ علامات اعراب 2 طرح کی ہیں، حرکتی، حرفی۔ حرکتی علامات جو میں نے آگے آپ کو علامات بتائی ہیں ان میں سے واو بھی ہے اور ضمہ بھی ہے، تو ایک حرکتی ہے ایک حرفی ہے۔ تو حرکتی حرفی علامات ہوتی ہیں کیونکہ اعراب 2 طرح کا ہوتا ہے، اعراب بالحرکت اور اعراب بالحرف۔ تو جب حرکتی اعراب ہوگا تو حرکت والی علامت آئے گی، جب حرفی اعراب ہوگا اور تو حرف والی علامت آئے گی۔ تو کہتا ہے حرکتی علامات وہ علامات جو ضمہ، فتح، کسرہ اور سکون کے ذریعے سے ظاہر ہوں۔ تو یہ ضمہ جو ہے یہ رفع کی علامت ہے، فتح جو ہے یہ نصب کی علامت ہے، کسرہ جو ہے یہ جر کی علامت ہے، اور سکون جو ہے یہ جزم کی علامت ہے۔ اور حرفی علامات وہ ہیں جو واو الف یا کے ذریعے ظاہر ہوں۔ کس کے ذریعے؟ واو الف یا کے ذریعے۔ تو جو واو الف یا ہیں ان کے ذریعے جو علامت آئے گی، جب ان کے ذریعے اعراب ہوگا تو ہم کہیں گے کہ یہ اعراب حرفی ہے، حرکتی نہیں ہے۔ تو یہ آگے جا کے آپ کو مفصل وضاحتیں آ جائیں گی انشاءاللہ، آپ وہاں سے پڑھ